السلام علیکم۔ نیوز ون قوم ایک آواز کے ساتھ میں ہوں محمد شعیب یار خان۔ سپہر 3 بجے کے بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عام خبریں بلیٹن میں شامل کرتے ہوئے سب سے پہلے جانیے کہ خطے میں قیام امن اور مستقل جنگ بندی کے لیے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور جنگ بندی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے اسلام آباد کے کردار پر بھی گفتگو کی۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پیش رفت کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دیرپا امن کے مسلسل مذاکرات اور سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ خطے میں جاری سفارتی سرگرمیوں کے تناظر میں پاکستان اور ایران کے درمیان رابطہ اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ انتہائی اہم رابطہ ہوا ہے۔ خطے میں قیام امن اور مستقل جنگ بندی کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی مجموعی صورتحال اور جنگ بندی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کا اعلان۔ کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کو 3 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم اور لبنان کے صدر جوزف اون کی میزبانی کے منتظر ہوں۔ اوول آفس میں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ملاقات کی، جو بہت اچھی رہی۔ لبنان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھ سکیں۔ ایران حزب اللہ کی مالی امداد بند کرے۔ حکومت حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے اقدامات کے لیے تیار ہے۔ لبنانی وزیر اطلاعات نے برطانوی نشریات ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے اسرائیلی افواج کا ملک سے انخلاء ضروری ہوگا۔ کہا 3 ہفتوں کی جنگ بندی میں توسیع لبنانی حکومت کی درخواست پر کی گئی۔ جنگ بندی میں بنیادی مطالبہ لبنان کے خلاف اسرائیلی حملوں کا خاتمہ تھا۔ حکومت حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے فوج کی تعیناتی میں اہم اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ مزید جانیے کہ ایران کے خلاف جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم نے روایتی جنگ سے ہی انہیں ختم کر دیا۔ جوہری ہتھیار کبھی بھی کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ بھی کیا۔ کہا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈیل ہونے کی صورت میں آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ طویل المدتی امن معاہدے کے لیے جلد بازی نہیں کریں گے۔ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو دیر پا ہو۔ جارے کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب پوری قوم مل کر دے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں سیاسی تقسیم کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں واضح کیا کہ ایران میں کوئی بنیاد پرست یا اعتدال پسند نہیں ہے۔ ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ملک کو اندرونی اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ ایرانی عوام کا اتحاد ہی دشمن کی شکست کا سبب بنے گا۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا کہ جارحانہ مجرم کو اس کے اعمال پر پشیمان کریں گے۔ ایرانی قوم اور حکومت آہنی یکجہتی کے ساتھ سپریم لیڈر کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہا کہ ہمارا قومی بیانیہ ایک خدا، ایک رہنما، ایک قوم اور ایک رستہ ہے۔ یہ رستہ ایران کی فتح کا رستہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ میدان جنگ ہو یا سفارتکاری مکمل مربوط محاذ ہیں۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا کہ ایران کی تیز رفتار کشتیاں اور سمندری ڈرونز امریکی بحریہ کے جہازوں کو تباہ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنگ سے ایران میں بے قصور لوگوں کی پوری آبادی متاثر ہوئی۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا کہنا ہے کہ امن کے لیے مکالمے کے تسلسل کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ تمام فریق امن کے فروغ، جنگ کے خطرے کے خاتمے اور بین الاقوامی قانون کے احترام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ تمام فریق امن کے فروغ، جنگ کے خطرے کے خاتمے، بین الاقوامی قانون کے احترام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ 4 افریقی ممالک کے دورے کے بعد روم واپسی کی پرواز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ نفرت اور تقسیم کے بجائے امن سے جنم لینے والی جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کہا ہر قسم کی ناانصافی اور انسانی جانوں کے ضیاع کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا۔ جنگ کے خلاف امن، مکالمہ اور عالمی تعاون کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھوں گا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے ڈپازٹ کی صورت میں فراہم کی گئی تمام رقم واپس کر دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو گزشتہ روز $1 ارب کی رقم واپس کی گئی، جبکہ گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کو $2.45 ارب واپس کیے گئے تھے۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق متحدہ عرب امارات کو $3.45 کے تمام ڈپازٹ واپس کر دیے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب فراہم کر دیے۔ امریکہ اور ایران کی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 1% اضافے سے $95 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی برنٹ کی فی بیرل قیمت $105 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کشیدگی کے باعث اس وقت دنیا بھر میں مہنگائی اپنے عروج پر اور ساتھ ہی ساتھ آئل پرائسز روزانہ کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ تو موجودہ صورتحال جبکہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی دیکھی جا رہی ہے، اس میں امریکی جو آئل ہے اس کی پرائس میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 1% اضافہ ہوا، $95 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی برنٹ کی فی بیرل قیمت $105 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سلامتی کونسل سندھ طاس معاہدہ عالمی ذمہ داری کے تحت مکمل بحال کرائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف خط جمع کرا دیا، جس میں سندھ طاس معاہدے کی مکمل بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان کے خط میں بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کہا بھارت کی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل مداخلت کر کے بھارت سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق عمل درآمد کروائے۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ خط نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی جانب سے جمع کرایا گیا۔ مراسلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے حوالے کیا گیا۔ عاصم افتخار نے مزید نشاندہی کی کہ جموں و کشمیر کا تنازع جو طویل عرصے سے کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے، جنوبی ایشیا میں مسلسل عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا 17 جنوری کو اس سال ہوا۔ میں اس دن کراچی شہر میں نہیں تھا، اس کی ایک وجہ تھی، میں وہ ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا۔ میں کراچی سے باہر تھا، مجھے رات کو دیر سے 17 جنوری کو پتہ چلا، اور پھر میں 18 کو جیسے واپس کراچی پہنچا تو میں خود گیا تھا۔ بہت ہی دل دہلانے والا واقعہ تھا، اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اس کے اندر لوگوں کا ایسا نقصان ہوا جسے کہتے ہیں کہ ساری زندگی کی کمائی وہ ختم ہو کے رہ گئی، جیسے آپ کہتے ہیں زیرو سے شروع کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو میں جو اس واقعے میں گزر گئے تھے ان کے لیے ایک بار پھر دعا کرنا چاہتا ہوں، ان کے لواحقین سے، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن گورنمنٹ آف سندھ نے جو ایک اپنا فرض سمجھتے ہوئے سب سے پہلے تو ان لواحقین جن کی جان گئی تھی ان کے لواحقین کو اعلان کیا کہ ہم 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ اس میں جو اس وقت تک 72 کیسز آئے تھے، جن میں سے 63 کیسز کی پیمنٹس ہو چکی ہیں۔ 4 کے لیگل ایئرز ہمیں نہیں ملے، جو ہمیں کہا تھا کوئی آیا نہیں ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے، اور 4 یا 5 ایسے جن کی کچھ ویریفیکیشن کا کام رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ کمٹمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا پہلے دن ہی کہ امیڈیٹ ریلیف کے لیے جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہم ہر دکاندار کو 5 لاکھ روپے دیں گے۔ وہ بھی ہم نے پہلے ہی کچھ دنوں میں ہی کوشش کی تھی کہ یہ ہم وہ پیمنٹ کر دیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات ہوئی کہ جن کی ٹیمپرری کوئی جگہ انہیں دی جائے، خاص طور پہ رمضان شریف میں۔ میں اگین کراچی چیمبر کا، KMC کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے باغ جناح میں، پولو گراؤنڈ اور ایکسپو سینٹر میں، منسٹری آف کامرس کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جگہ دی، اور ان
जो अफेक्टीज थे उनको कुछ ना कुछ एक सपोर्ट मिली। एक और चीज़ फिर आई कि जी ये अपना कारोबार दोबारा कैसे शुरू करेंगे, और इस सिलसिले में हमने कराची चेंबर, और मैं कराची चेंबर का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है, चाहे उनकी इस वक्त की मैनेजमेंट हो, रेहान साहब हो, या पास प्रेसिडेंट सामने बैठे हैं सारे, 3 तो मैं देख रहा हूँ बल्कि 4 देख रहा हूँ पास प्रेसिडेंट इधर बैठे हुए, उन सब का कि उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत सिंध को, और ये पहली बार नहीं, जैसे अभी ज़ुबैर साहब ने बताया था कि जब बोल्टन मार्केट का मामला हुआ उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, उन्होंने वफाक से वो पैसे दिलवाए और हमने कराची चेंबर को ही रिक्वेस्ट की, और उन्होंने कहा था, ख़ुद उस वक्त भी कहा था कि जी कराची चेंबर के थ्रू आप ये करें। फिर उसके बाद बोल्टन मार्केट, ये टिम्बर मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट, इन सब में कराची चेंबर ने हुकूमत सिंध के साथ काम किया, और इस वक्त भी उन्होंने जो ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ, बताया कि 60 लोग जो एसोसिएटेड थे इस पूरी एक्सरसाइज में, कमेटियाँ बनाई गई हर अलग किस्म से, वो सारे इधर मौजूद भी हैं। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस तरीके से मदद की हुकूमत सिंध की। हमें कहा गया, एक अमाउंट दिया तकरीबन 7 अरब रुपए के करीब कि ये एक्सपेक्टेड ख़र्चा इस वक्त तक हो सकता है। मैं अपने काबीना के मिनिस्टर्स का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने उसी वक्त उसको अप्रूव किया और वो पैसे रिलीज़ किए ताकि वो मिल जाए। और जहाँ तक मुझे पता है, बताया गया है तकरीबन 5 अरब और 65 करोड़ के इसकी जो हैं क्लेम्स वो मंजूर हो चुके हुए हैं। इधर अभी जो ज़ुबैर साहब ने एक बात की थी, कमिश्नर साहब देख लीजिएगा, कोई हमसे, मैं यही चाहूँगा, गलत फ़ायदा इस मामले में ना ले जाए, लेकिन जिसका जो नुकसान है वो पूरा हमें अदा करना चाहिए। तो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कमिश्नर साहब खुद बैठिएगा, और अगर कोई इशू आप समझते हैं कि नहीं रिजॉल्व हो रहा, तो ज़ुबैर साहब, आप, जावेद साहब, सारे सब बैठे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि उस पर उसको भी हम करें दुरुस्त। तो ये इंशाल्लाह आज उसका पहला मरला है, चेक्स दिए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, जैसे ये प्रोसेस, और इतना कोई लंबा प्रोसेस अब नहीं होगा, असल प्रोसेस था इनको हिसाब लगाना कि कितने हक के कितने पैसे किसके ड्यू हैं, और उसमें चेंबर वालों ने जो सारा काम किया है उस को देखते हुए इंशाल्लाह हम बाकी भी जल्द ही दे देंगे पैसे। रिलीज़ ऑलरेडी पैसे अवेलेबल हैं, रखे हुए हैं, उनको सिर्फ जो कागज़ी कार्रवाई आखिरी सरकारी होती है वो पूरी करके देना है। इस सिलसिले में एक बात जो की ज़ुबैर साहब ने कि ये बिल्डिंग जो कमिट किया है हुकूमत सिंध ने कि हम बनाएंगे, बिल्डिंग उसी साइज़ की बनाएंगे, यानी उस साइज़ का मतलब है जितने पहले उसमें किराएदार या मालिक मकान जो भी थे उससे एक दुकान भी ज़्यादा नहीं बनेगी। इसलिए कि बड़ी बड़ी बातें हुई थी, मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ, मैं हुकूमत की तरफ से बिल्कुल तय कर सकता हूँ कि हमारी पूरी हमदर्दी, हमारी ये नुकसान जो आपका हुआ था उधर देख के, मैंने जब विज़िट भी किया था लगता था कि हमारा अपना नुकसान हुआ है, तो आपकी इसमें कोई इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला हिदायत देंगे हम सबको कि कोई फ़ायदा किसी को उठाने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन जो आपका नुकसान हुआ है वो पूरा करने के लिए हमने वादा किया है, वो करके दिखाएंगे। तो वो बिल्डिंग दोबारा बननी है, उसमें बात की कि डिमोलिशन अभी शुरू नहीं हुई, उसकी एक वजह है और मैंने वो क्लियर किया है। लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैंने उनको कहा भी है और उसको थोड़ा सा जल्दी एक्सपेडाइट करेंगे कि हमें कहा गया कि भाई ये बिकॉज उस पर एक FIR, ऑब्वियसली इतना बड़ा सानिया हुआ, FIR कटी हुई तो केस प्रॉपर्टी बन जाती है, तो कोर्ट से ऑर्डर लेना है एक कि इसकी डिमोलिशन की इजाज़त दी जाए। और इंशाल्लाह वो मुझे नहीं इसका पता था, पता चला है, मैं होम मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब के साथ डिस्कस किया और वो हम जल्दी कराएंगे ताकि इसकी डेमोलिशन शुरू हो। हमने ये भी कहा था कि हम चेंबर के साथ मिलके ये काम कराना चाहते हैं, इसलिए कि ज़ुबैर साहब ने कहा था कि हम आपको इस कार्य खैर में जो सीमेंट बनाने वाले हैं, जो सरिया
بنانے والے ہیں، باقی جو کام کنسٹرکشن کا چاہیے ہوتا ہے ان سے ہیوی ڈسکاؤنٹس لیں گے تاکہ اس ثواب کے کام میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور ہم گورنمنٹ کا پیسہ، یعنی گورنمنٹ کا پیسہ لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، وہ کم سے کم خرچ کریں. اور انشاءاللہ میں نے 2 سال کا ہوا ہے کہ 2 سال میں یہ میکسیمم 2 سال میں یہ کمپلیٹ کریں، لیکن 4 مہینے 3 مہینے 3.5 مہینے گزر گئے. تو اس کو ہم ایکسپرائٹ کرا کے ڈیزائنز پہ بھی بات ہوئی ہے، ہم اس کو جلدی ختم کرائیں گے اور یہ آپ سے وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اور ہمت دے گا کہ ہم یہ وعدے کو نبھائیں اور یہ وعدہ پورا کریں. میں یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-3 باتیں اور بتانا چاہوں گا. اور ہم خاص طور پہ کراچی چیمبر والے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ بھی سارے کراچی کے رہنے والے ہیں. ہمارے اوپر کرٹیسزم بہت ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے، میں کسی کو نہیں کہتا، جو کوئی کہتا ہے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو ضرور بات کرتا ہے، لیکن یہ بتانا ضرور چاہوں گا. ایک بات میری رہ گئی اس سے پہلے، اس لیے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. جیسے سب کی ڈیمانڈ تھی، بلکہ ہمارا اپنا خیال تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن اس پہ بنائیں گے. ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی، انہوں نے جوڈیشل کمیشن بلایا، اس کی رپورٹ آ گئی ہے. وہ رپورٹ کابینہ میں پیش ہوئی، کافی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے، تو ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی کہ اس کو ریویو کر کے اور ہمیں اسٹیپس دیں. اور ان کو سب کمیٹی کو یہ ڈائریکشن نہیں ہے کیبنٹ کابینہ کی طرف سے کہ اس رپورٹ میں کیا ہے بتائیں، صحیح ہے درست ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. اس رپورٹ کے جو بھی سفارشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کمیٹی کو کہا ہے ہم نے کہ وہ سفارشات دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وہ سفارشات آ جائیں گی. اور اس میں میری غلطی بتائی گئی ہے، ABC جس کی بھی غلطی بتائی گئی ہے اس کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی. یہ آپ سمجھ لیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے. اچھا میں یہ بتا دوں، میں نے وہ سرسری طور پہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکا ہوں، سرسری طور پہ پڑھی ہے. ابھی تک 90% سے زیادہ وہی باتیں جو پہلے چند دنوں میں ہم نے کہی تھی کہ یہاں پرابلم ہے.